بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، اور بہت دور تک میمو کی بات پہنچ گئی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں بحث کے اندر کافی دیر سے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہے. ماشاءاللہ صاحب، بیفور وی گو ٹو دس پوائنٹ کہ جی اب آگے کیا ہونے والا ہے، ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر کوئی توجہ معذرت کے ساتھ نہیں دی. دیکھیں نا، جب تک یہ ایشو خود نہیں بن گیا، جب تک آرٹیکلز در آرٹیکل نہیں آنے شروع ہو گئے، جب تک سیلف ایویڈنٹ نہیں ہو گیا بحث کے اندر، آپ کا بھی اور ہی طرف توجہ رہی ہے آپ کی. آپ نے بھی امپلیکیشنز کا کوئی اسیس تو نہیں کیا صحیح طریقے سے؟ دیکھیں اپیرنٹلی دیکھیں تو آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں یہ جو سوال ہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ اتنا زیادہ سینسیٹیو اور تشویشناک ہے کہ اس پہ سوائے جتنی بات ہم نے کی تو ہے بات کہ جی یہ ایشو ہے اور اس کو، لیکن جب تک یہ بالکل اسٹیبلش نہ ہو جائے نا. دیکھیں نا، ایک آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے ملک کا، اس کے اوپر ایک ڈائریکٹ الزام ہے، اور وہ اگر میں گھما پھرا کے بات نہ کروں تو ہائی ٹریزن کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم اتنی جلدی نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں ذمہ داری کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے، ہم نے انتظار کیا ہے چیزوں کا، اور اب خود بخود چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور جب وہ مکمل طور پہ، اگر یہ کسی اور کے بارے میں، میرے بارے میں ہوتا تو میں تو شاید ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہوتا کسی تہہ خانے میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایشو بہت بڑا ہے، بہت بڑا. ویسے دوسرے ایشوز پر بھی آپ نے خود بخود پر ہی چھوڑا ہوا تھا بہت عرصے تک نا، وہ خود بخود ہو جائے تو ٹھیک ہے. مجھے کیا یہ عدلیہ خود بخود بحال ہوئی ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ خود بخود ختم ہوئی تھی کیا؟ اور یہ پچھلے پرویز مشرف کے دور سے آج تک کتنے ہزار لوگ ہمارے جیلوں میں خود بخود چلے گئے. پی ایم ایل این کے ساتھ عدلیہ کی بحالی پر ایک پروگرام کر رہے تھے، 2 دفعہ ٹارچر ہوا میرے اوپر، یہ خود بخود ہو گیا. خود بخود کی بات یہ ہے کہ بڑے معاملات کے طارق عظیم صاحب ابھی نوٹس لیا نا، یہ ایشوز کو پہلے نوٹس لینا چاہیے تھا. جتنے لوگ نظام کو دیکھ رہے ہیں، سینیٹرز کو، کمیٹیز کو، لیکن مجھے صرف 2 ہی سٹیٹمنٹس جو ببانگ دوہل جس کو کہیں گے، کہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ لاہور کے اندر، پھر شاہ محمود قریشی کا، بیچ میں آپ کی پارٹی نے سٹیٹمنٹ دیا، لیکن جب تک خود بخود یا از خود سامنے نہیں آیا، کمپلیٹلی ہر طرف کوائٹ تھا، کوئی بولا نہیں. شاید ایک بہت کم لوگوں کے نالج میں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. یہ بھی بات پڑھتے نہیں ہیں اخبار میں، بس وہ ہر جگہ پر موجود ہے. جب ایف ٹی میں آیا، فائنینشیل ٹائمز میں جب اس کا آرٹیکل آیا، اس کے بعد یہ لوگوں کو، عام لوگوں کو تب پتہ چلا، اور پھر ریئیکشنز آئے لوگوں کے. اب دیکھیں اس میں تو آپ نے بھی بات کر دی کہ فائنینشیل ٹائمز کتنا جو ہے، اخبار کیسا ہے، وہ اس چیزیں چھاپتے ہی نہیں ہے انلیس دے ہیو گاٹ دا فل ایویڈنس، اور ری چیک کا پروسیس ہے ان کا، یہ آپ کو پتہ ہے. اب دیکھیں اس میں بھی ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں کی لنگر گپ ہے اسلام آباد کی، اس میں تو یہ ہے کہ اب مائک ملن صاحب خود لکھیں گے فائنینشیل ٹائمز میں، ایک اور انٹرویو دے رہے ہیں فائنینشیل ٹائمز کو، تو شاید یہ بھی آپ دیکھیں. جی بالکل، آنے والا انٹرویو. اب ایسی چیزیں جب سامنے آئیں گی پھر اس کا بھی ریئیکشن آئے گا، اس کا فردر آئے گا اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ منٹر ملنے گئے ہیں یو ایس ایمبیسڈر ایٹ دا ریکویسٹ آف پریزیڈنٹ. اب بڑی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ادھر جاتے ہیں، کیانی صاحب ان کو ملتے ہیں، وہ جا کے ان کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں، اس کے بعد منٹر صاحب کو بلایا جاتا ہے. منٹر صاحب ڈڈ ناٹ ہیو اے پری ارینج میٹنگ ود پریزیڈنٹ صاحب. بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اچھا، اب یہ ذرا اس کے اوپر لے کے چلتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے مبینہ طور پر یہ میمو لکھنے کی؟ اگینسٹ اسپیکولیشن کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جی ابھی مل کے گئے تھے صاحب مجھے، نہیں منٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میمو کا جو کانٹینٹ ہے مبینہ طور پر صدر صاحب کو کیوں لکھنے کی ضرورت ہے؟ کہاں پہ کو ہو رہا تھا؟ لاجک ہوتی ہے پرسیپشن کی بات ہے. دیکھیں اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صاحب جن کا نام ہے پرناب مکھرجی، انڈیا کے فارن منسٹر تھے. ہم نے ان کو ڈھونڈ نکالا کلکتہ میں، کونڈلیزا کو فون کیا گیا. یہ تو کوئی اسپیکولیشن کی بات نہیں، اصل ہوا کہ جی یہ اب گڑبڑ ہونے والی ہے، انڈیا اٹیک کرنے والا، خدا را بچائیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ رات کو 1 بجے ان کو اٹھایا گیا، کونڈلیزا نے فون کیا، بھائی نہ کرو. یہ پتہ چلا کہ سب کچھ there was nothing in the خواہ کا فون کر دیا گیا. انہوں نے ISI کو لانے کی، انڈر ان کے انٹیریئر منسٹری کے نیچے لانے کی بات. امریکہ کو فون کرنا اپنی مدد کے لیے یا ملکی مدد کے لیے تو کوئی انہونی بات نہیں ہے، فون اٹھا کے بات کرتے ہیں. یہ بات جو ہے یعنی کہ ان کو بلانا مدد کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، زرداری صاحب کو خطرہ محسوس ہوا ہو. ابھی سارے آرگیومنٹ اتنے سارے علماء دین آپ نے علماء سیاست منگوا لی ہیں میرے اکیلے کے مقابلے. یہ سب کی قیادتوں نے اپیل کی ہیں، درخواستیں کی ہیں، امریکہ کے صدروں کی، ان کی امدادوں کے ساتھ گھومے ہیں، ان کی ضمانتوں پر رہا باہر لکھنے کی حکام حماقت کسی نے نہیں کی. اب 2 یہ ہیں، ایک آپ ہے، 2 یہ ایک آپ ہے. میں جواب ان کا دیتا ہوں، ابھی آپ میرے پہ وہ
نہیں میں تو خود جملہ کیسے بلاک بتا کر رہا دیتے ہوں ہیں کہ وہ لکھنے کی دیکھیے، حماقت میں انڈورس کر لکھنے کی حماقت لکھا- کسی نے نہیں کی. لکھا صدر صاحب نے بھی نہیں ہے، لکھا انہوں نے بھی نہیں ہے. یہ کام کا آپ کہیں اب خود کہہ رہے ہیں بیچ میں اب وہ آئے گا تحقیقات ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں، میں ان کے سبوں کے ساتھ متفق ہوں، آپ کے ساتھ بھی متفق. وہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی تحقیقات ہوگی، ضرور ہوگی. اب یہ خود ہی خود اندازے لگائیں گے وہ آیا ہے وہ یوں بات ہوئی ہوگی. اب صدر صاحب کیانی صاحب کی جو بیچ میں بات ہوئی نا وہ ساری کی ساری سائن کو پتہ ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے. الفاظ بالفاظ وہ صحیح بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. اب یہ میں اتنا باخبر نہیں ہوں کہ اس قسم کا تجزیہ کر سکوں. یا تو یہاں وہاں تھے یا لوگ کیانی صاحب بتا رہے ہیں، یا زرداری صاحب بتا وہ رہے نہیں بتا سکتے، وہ اسی لیے غلطی نہیں کریں گے. اچھا وہ ان کو نہیں بتاتے نہیں بتا سکیں. وہ کس کو بتاتے ہیں؟ اب وہ کوئی ان کے منٹر صاحب کو بتایا ہوگا نا، اس کے بعد میاں منٹر صاحب صاحب ہوتے کو تو ملاقات ہوئی میاں ہے. صاحب ہمارے ساتھ دوستی میں ہوتے نہیں منٹر صاحب کی اس کے بعد ملاقات ہوئی نا. اب منٹر مذاق صاحب کی کو بات بتایا. نہیں ہے لیکن سچ بات یہ ہے. اب اندازے ہیں، اب کیونکہ ایک شخصیت کو کھڑا کرنا ہے یہ بھی دوسرے الزاموں کی طرح سامنے آ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھپنے کی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. اس سے بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. کیا ہو جائے گا؟ اب یہ تو پھر آپ پھر اس کی اہمیت بھی خود آپ کم کریں گے. نہیں کیا نہیں اگر آپ نے جملہ- کہا کہ دوسری باتوں کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے نا، دوسری باتیں کرپشن کے چارجز وہ تمام کچھ سب کچھ جو ہے اس ملک میں ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اب یہ میرا پیٹ جملہ بن جھوٹ گیا. ہوگا تو کیا ہوگا؟ اتنی عدالتیں یہ جو کہتے ہیں ہم نے آزاد سچ کرائی، بھی ہوا تو اب کیا تو ہوا؟ چھپی بات نہیں کہ عدلیہ کیسے آزاد ہوئی. اب تو یہ خامخواہ وہ کلا باندھے پھرتے ہیں کہ ہم نے کیا. کس نے کیا؟ اب چلے اس کو چھوڑیں. گیلانی صاحب کہتے ہیں میں نے کیا پرانا ہے. قصہ ہو گیا ہے، آپ کریڈٹ لے پرانا سکتے قصہ ہو گیا. گیلانی صاحب کہتے ہیں ہاں، میں نے صحیح ہے. آزاد کروایا، آپ ٹھیک کریڈٹ ہے، لے سکتے ٹھیک تھے. اس وقت تو اعلان انہوں نے کیا نا. جی. اب جو لوگ لاکھوں لوگ کھڑے تھے، خاردار تار کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہٹا سکے چیف صاحب کے گھر کے آگے. اچھا پریکٹیکل بات کریں، یہ جو اگر حسین حقانی نہیں آتے ہیں یہاں پہ تو کس کمیٹی کے سامنے آئے گا؟ کون بلائے، کون تحقیق کرے گا؟ نہیں آتے تو نہیں آتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر وہ نہیں آئیں گے نا تو پھر باتیں اور بہت سارے یعنی کہ چیزیں سامنے اس لیے آ جائیں گی کہ حسین حقانی بھی مخلص تو خیر وہ کسی سے بھی نہیں ہے نا، مخلص تو وہ اپنے آپ سے ہیں. اگر انہیں بلایا جا رہا ہے وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خوف جو ہے کہیں نہ کہیں پہ نہ ہے، اس لیے ان کا جی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اچھا فرض کرو اب وہ نہیں آتے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان سے بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے پوچھ لیا جائے گا یا وہ خود بتا دیں گے. اس لیے کہ ہیں تو وہ پاکستانی نا، تو جن کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. تو اس کے بعد اور پنڈورا باکس بھی کھلیں گے. جس دن حسین حقانی علیحدہ ہو گئے ایمبیسی سے، اس کے بعد تو ان کا منہ کھلوایا جائے گا نا، اور وہ خود بھی کھولیں گے اس لیے کہ انہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گی کہ جی وہ ریزائن دے دیا، جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ اشپ ہو جائے گا جیسے پہلے کچھ نہیں ہوا، جو مرضی کرے جو. اب وہ حامد سعید کاظمی بھی کہنا شروع ہو گیا، اتنے عرصے بعد نہیں بولا. ہوگا تو کچھ بھی نہیں، ہوا تو کچھ بھی نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے وقت پہ جس وقت غبارہ پھٹتا ہے تو سب چیزیں ہوتی ہیں.